بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے محبت نال پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا یہ روحانی وجدانی بابرکت پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ سجاد صاحب انہوں دے برادران اور انہوں دے معاون خاص جناب پیر طریقت صاحبزادہ سید حامد مختار شاہ صاحب زیدہ مجدہ سارے احباب نے مل کے اس پروگرام دا انعقاد کیتا اور ساڑھے آج دے پروگرام دے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت ترجمان مسلک اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب انشاءاللہ العزیز اصلاحی بیان فرمان گیا اس دے موضوع دے حوالے دے نال انشاءاللہ العزیز۔ حضرت محترم، اسی یہ جڑے پروگرام انعقاد کر دیں انہاں دے انعقاد دا مقصد جڑا نا وہ ایک تے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام احباب تک پہنچانا اور دوسرا آپس پیار اور محبت اور اتفاق پیدا کرنا اور دین اسلام دی تعلیمات نو واضح طور تے لوگاں دے سامنے پیش کرنا انہاں پروگرامہ دا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو مقصد دی کامیابی عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ دین اسلام نو صحیح معنی دے اندر سمجھنے دی اور سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دیاں بے مثال تاریخہ رقم کی دیاں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں بھی ہم جب گفتگو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی محبتیں تھیں انشاءاللہ العزیز وہ سماعت کرنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ذات ہے جن کے ساتھ انسانوں نے بھی، جنوں نے بھی، پرندوں نے بھی، نباتات نے بھی، جمادات نے بھی، حیوانات نے بھی، حشرات نے بھی، ہر مخلوق نے اللہ کے محبوب سے محبت کی، کیونکہ ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ یہ اللہ کے پاک محبوب ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا جب میری تعریف کرو تو یوں کہو الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب کی ہے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو فرمایا جن عالمین کا میں رب ہوں ان عالمین کے لیے میرے محبوب جو ہیں وہ رحمت ہے۔ اور علماء نے، شارحین نے کئی ہزار عالم بیان کیے ہیں، 18,000 عالم تک تو شارحین نے، علماء نے بیان کیے ہیں کہ کائنات میں 18,000 عالم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لیلۃ المعراج کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار چل رہی ہے، اونٹوں کی ایک قطار چل رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ مسلسل چلتے جا رہی ہے، ایک طرف سے آ رہے ہیں اور دوسری طرف جا رہے ہیں، اونٹوں کی قطار مسلسل چل رہی ہے، اور ہر اونٹ کے اوپر نا ایک صندوق ہے اور صندوق کو تالا لگا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ اونٹ کدھر جا رہے ہیں، ان کے سفر کا جو منزل ہے وہ کیا ہے، اور ان کی پشت کے اوپر جو صندوق ہے صندوق میں کیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، میں نے جب سے انہیں دیکھا ہے میں انہیں ایسے ہی چلتے دیکھ رہا ہوں، اور اس صندوق میں کیا ہے میں نے آج تک اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ، اے رب العالمین، تیرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ اونٹ کیا ہیں اور ان کے اوپر جو صندوق ہے یہ صندوق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اس صندوق کو اس قطار میں سے ایک اونٹ کو پکڑو، باہر نکالو قطار میں سے، اوپر سے صندوق اتارو اور اس کا تالا کھولو، اس کی حقیقت خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ جب ایک قطار میں سے ایک اونٹ کھینچا، اس پر سے صندوق اتارا تو اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو تو تالا لگا ہے، کہا اس کی چابی میرے محبوب کے پاس ہے۔ تو کہا یا اللہ چابی کون سی ہے؟ فرمایا جب میرے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو تالا خود بخود کھل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو تالا کھل گیا۔ اب جب تالا کھلا صندوق کو کھولا گیا تو صندوق کے اندر خسخاس کے دانے کے برابر نا انڈے ہیں، جتنا خسخاس کا دانہ ہوتا ہے نا اس سائز کے انڈوں سے بھرا ہوا ہے صندوق، اور ہر ایک انڈے کو ایک تالا لگا ہوا ہے، ہر انڈے کو پھر تالا ہے، اتنا سا دانہ ہے۔
اس کو بھی تالا ہے۔ کہا یا اللہ یہ تو انڈوں سے بھرا ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ تو کہا ایک انڈا کھول کے دیکھ لو، ایک تالا کھول لو۔ کہا یا اللہ اس کی چابی، فرمایا اس کی بھی چابی وہی ہے، میرے محبوب جب بسم اللہ پڑھیں گے تالا خود بخود کھل جائے گا۔ جب اللہ کے محبوب نے بسم اللہ پڑھی نا تو وہ تالا کھلا۔ جب تالا کھلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ تالا کھلا تو دیکھا اس ایک چھوٹے سے دانے کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے، ایک پورا جہان آباد ہے۔ اور اس مخلوق کا جو سربراہ ہے، جو ان کا راہبر ہے، جو ان کا رہنما ہے، وہ اس مخلوق کے سامنے اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کر رہا ہے، کھڑا اللہ کے محبوب کی صفت و ثنا کر رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے فرمایا کہ جس محبوب کی تو صفتیں بیان کر رہا ہے نا وہ محبوب یہ کھڑے ہیں، اب اللہ کے محبوب کا تعارف پیش کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عالم پیدا کیے ہیں اور ہر عالم جانتا ہے، ہر جہان جانتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کرتے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک سفر پہ تھے، تو راستے میں ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ فرماتے میں بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تو تھوڑے فاصلے پہ ایک درخت تھا جس نے ہلنا شروع کر دیا، کبھی وہ دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر کار اس درخت نے اپنی جڑیں اکھاڑی اور اپنی جڑوں کے اوپر چلتا ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آگے اس نے اپنی شاخوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھکایا، کچھ دیر وہ ٹھہرا، ٹھہرنے کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے واپس جا کے اپنی جگہ پہ دوبارہ نصب ہو گیا۔ اس نے اپنی شاخیں بھی انہی سراخوں میں نصب کی جہاں سے اس نے نکالی تھی اور وہ اپنی جگہ پہ جا کے مضبوطی کے ساتھ ٹھہر گیا۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، میں نے اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ فرمایا یعلا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے وہ جو درخت ہے اس نے پہلے اپنی جڑیں اکھاڑی ہیں، پھر چلتا ہوا یہاں آیا ہے، پھر اس نے آپ کے اوپر اپنی جڑیں جھکائی ہیں، اپنی شاخیں جھکائی ہیں، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر وہ واپس جا کے اپنی جگہ پہ نصب ہو گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، یعلا بن مرہ جانتے ہو کہ جب میں یہاں آرام کر رہا تھا، جب میں یہاں لیٹا تھا تو اس درخت نے اللہ سے عرض کی اے باری تعالیٰ آج تو تیرا محبوب چل کے میرے پاس آیا ہے، تھوڑے فاصلے پہ تیرا محبوب موجود ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں چل کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کے سلام عرض کروں۔ کہا وہ اس نے اپنی جڑیں اکھاڑی، اجازت لینے کے بعد پھر وہ میرے پاس آیا، اس نے اپنی جڑیں مجھ پہ جھکائیں، اپنی شاخیں مجھ پہ جھکائیں اور پھر اس نے مجھے سلام پیش کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب میں نے اسے اجازت دی تو وہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے نصب ہو گیا۔ وہ جانور ہوں، وہ درخت ہوں، وہ حشرات ہوں، وہ نباتات ہوں، ہر چیز جانتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہر چیز اللہ کے نبی سے پیار کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن احد پہاڑ پہ کھڑے تھے تو اس نے جب جنبش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھہرایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی سے پیار کرے اللہ کے محبوب اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ جہاں بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاں ہوں، جس وقت ہوں، جس حالت میں ہوں، اللہ کے محبوب کو ہمارا علم ہے اور یہ عقیدہ بڑا پختہ ہونا چاہیے، کم از کم سنی کا عقیدہ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میں اس پہ آپ کو دلیل دے سکتا ہوں بڑی مضبوط قسم کی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد بڑی توجہ طلب بات ہے، میں قاری صاحب آ گئے قبلہ، میں نے مائک ان کے حوالے کرنا ہے، تلاوت سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مہمان ثناءخوان ہیں عالمی شہرت یافتہ جناب ملک عمران حنیف صاحب قصور سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب کا خطاب انشاءاللہ بر وقت شروع کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کے بٹن کھولے، قمیض مبارک کے بٹن کھولے، اپنی قمیض مبارک کو یوں کھولا، کھولنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ٹھنڈی سرد آہ اندر کی طرف کھینچی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، یوں اللہ کے محبوب نے جب ٹھنڈی آہ بری نا تو صحابہ کرام کی روح کو بھی وجد آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ آج تو انداز ہی نرالا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا انداز ہے، یا رسول اللہ یہ محبتوں کی کیا بوچھاڑ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو اس طرف یمن ہے، یمن میں کرن ہے، کرن میں اویس ہے، اویس میں دل ہے، اس دل میں میرا پیار ہے۔ فرمایا ادھر یمن ہے، یمن میں کرن ہے، کرن میں اویس ہے، اویس میں دل ہے، اس دل میں میرا پیار ہے۔ بیٹھے اللہ کے محبوب مدینہ میں ہیں، پتہ ہے کہ یمن میں میرا ایک عاشق ہے اور مجھ سے پیار کرتا ہے، اور صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کا عاشق ہے، آپ سے پیار کرتا ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آتا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس کی ایک بوڑھی نبینہ ماں ہے، آپ جہاں ہوں، جس وقت ہوں، جس حالت میں ہوں، اللہ کے نبی کو آپ کا علم ہے۔ فرمایا اس کی ایک بوڑھی نبینہ ماں ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، وہ اپنی بوڑھی نبینہ ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ تو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ساری خبر ہے کہ سرزمین فروخ آباد کی جامع مسجد میں میرے غلام بیٹھ کے میرا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ بھی شاہد ہے، اللہ کے فرشتے بھی شاہد ہیں، اللہ کے محبوب بھی شاہد ہیں۔ آپ احباب اپنی محبتوں کو اپنے دامن میں پھیلا کے بیٹھیں انشاءاللہ العزیز۔ قبولیت کی گھڑیاں جو ہیں نا وہ ابتدا سے ہوتی ہیں، جب سے پروگرام انتہا تک چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب اللہ اور اس کے محبوب کا کرم ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔